فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ 18واں پارہ سورہ الفرقان کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے خطبات جمعۃ المبارک میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج آپ کے سامنے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 19 اور 20 تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے قبل گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ کی نبوت اور رسالت کے منکر ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے مبعوث نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کسی فرشتے کو بھیجے جسے ہم دیکھیں اور وہ ہمیں گواہی دے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور کچھ نہیں تو آپ کے لیے کوئی ایک بڑا سارا باغ اللہ کی طرف سے اگا دیا جائے جس سے آپ اپنی دنیاوی معاملات کو احسن انداز میں، بہت لیوش انداز میں پورا کر سکیں۔ اور یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں اپنی ضرورت کے لیے چلتا پھرتا ہے۔ ان اعتراضات کے جواب دینے سے پہلے اللہ نے فرمایا اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کے انکاری ہیں، اور ان کا آخرت کا انکار، اس کا نقصان انہیں قیامت کے روز پتہ چلے گا کہ جس دن یہ جہنم کو سخت غیظ و غضب میں دیکھیں گے اور اس کی آوازیں سنیں گے، اور یہ ظالم جکڑ کر اس جہنم کے اندر ٹھونس دیے جائیں گے، اور اس دن یہ اپنے لیے ہلاکتیں اور بربادیاں پکاریں گے کہ ان کو موت آ جائے۔ فرمایا ایک موت کو مت پکارو بلکہ اپنے لیے بہت ساری موتوں کو پکارو کہ اس کا آج تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا یہ حالت بہتر ہے یا یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کے لیے بدلے اور ٹھکانے کے طور پر اللہ نے تیار کی ہے، جہاں ان کو سب کچھ میسر آئے گا جو وہ چاہیں گے۔ اور پھر حشر کے میدان کا ایک منظر بیان کیا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کا شریک مانتے ہو، انہیں اللہ رب العزت حشر کے میدان میں پیش کریں اور پوچھیں گے کہ کیا تم نے یہ دعوت دی تھی کہ ہمیں اللہ کے مقابل حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں سنوارنے والا، رزق دینے والا، مختلف اللہ کی صفات میں شریک بناؤ؟ وہ کہیں گے اللہ ہم اس تمام بات سے بری اس ذمہ ہیں، یہ ہماری طرف جھوٹ منسوب کیا گیا۔ اور ساتھ میں فرمائیں گے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جب ان کو دنیا کے اندر فراوانی عطا فرمائی، انہیں بھی اور ان کے آباء و اجداد کو، تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ لیا، نسو الذکر، انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا، اور یہ تھے ہی برباد ہونے والی، ہلاکت میں خسارے والی کو۔ اس موقع پہ اللہ فرمائیں گے فقد کذبوکم بما تقولون، یہ جنہیں تم اللہ کے مقابل اللہ کا شریک سمجھتے تھے، جو کچھ تم کہتے ہو تمہارے اس معاملے میں انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا ہے۔ آج دنیا میں جس کو اللہ کے مقابل
اللہ کی ذات میں یا صفات میں یا اسماء میں شریک سمجھا جاتا ہے، اللہ اتمام حجت کے طور پر قیامت کے روز لوگوں کے سامنے ان کی زبان سے کہلوا دیں گے کہ ہم نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، اور پھر ان کافروں اور مشرکوں کو کہیں گے کہ تم دنیا میں جو کہتے تھے کہ ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک اور ان کی اللہ واپس نہیں کرتا، اور یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے اللہ نے مختلف ذمہ داریاں ان کی عائد کی ہیں، کوئی بارشیں برساتا ہے، کوئی اولادیں دیتا ہے، کوئی رزق کے معاملے حل کرتا ہے، کوئی بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ یہ سارے دعوے آج جھوٹ ثابت ہو گئے۔ حق اور سچ بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہر قسم کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ لہو الحکم، اسی کے لیے حکم دینا ہے، اس کے سوا کسی کا حکم نافذ نہیں ہوتا، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جس چیز کو وہ روک دے کل کائنات مل کر اس کے ہونے کا سبب پیدا نہیں کر سکتی۔ اس لیے فرمایا فقط کذبوکم بما تقولون، جو تم دعویٰ کرتے تھے تمہارے انہی معبود جن کو تم معبود سمجھتے تھے انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ اب فرمایا فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، آج تم اس بات کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے کہ اس عذاب کو ٹال دو یا کہیں سے مدد پکڑ لو۔ انسان کسی نقصان سے بچنے کے لیے دو ہی باتوں پر بھروسہ کرتا، یا تو اس کو اتنی امید ہوتی ہے کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں فلاں نقصان کو روک لوں، فلاں چیز میرے سامنے بے بس ہے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یا وہ سوچتا ہے کہ میں تو کمزور ہوں لیکن میں فلاں فلاں سے مدد مانگ لوں۔ اسی لیے قبائلی زندگی میں لوگ زیادہ بیٹوں پر فخر کرتے تھے کہ اگر اپنے ہی گھر میں بیٹے ہوئے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اگر معاملہ اس سے بڑھ گیا تو ہمارا قبیلہ تو ہے، ہم مدد مانگ لیں گے۔ اللہ نے فرمایا جن پر تمہارا تکیہ تھا کہ قیامت کے روز وہ ہمیں بخشوا لیں گے اور ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، فلاں حضرت صاحب کا بیعت ہوا تو اللہ رب العزت اس کی پوچھ ہی نہیں کریں گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹ ثابت ہوئی۔ اب نہ تم اس عذاب کو ٹال سکتے ہو نہ ہی کہیں سے مدد طلب کر سکتے کہ اللہ رب العزت کے مقابل کون ہے جو مدد کر سکے، اللہ رب العزت کے فیصلوں کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ یہاں تو انبیاء کرام بھی با ادب کھڑے ہیں، حشر کا میدان 25,000 سال صرف انتظار کے، 25,000 سال حساب کتاب کے لوگ آئیں گے انبیاء کے پاس کہ اتنا طویل انتظار ہو گیا، کٹھن ہو گیا، آپ اللہ سے صرف یہ گزارش کر دیں کہ وہ حساب کتاب شروع کر دیں۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب اس بات سے معذرت کر لیں گے کہ آج اپنے رب کو ہم نے جتنے غصے میں دیکھا ہے، ہماری اس بات پر قدرت نہیں کہ ہم اس کے سامنے جائیں، اس کا سامنا کریں اور اس کو یہ عرضی بھی پیش کر سکیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آج اگر اللہ کے حضور کوئی عرضی پیش کر سکتا ہے تو وہ صرف سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ امام الانبیاء کے پاس آئیں گے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بس میں جاؤں گا اور اللہ کو کہوں گا اللہ رب العزت حساب شروع کر دے. یہ رب کا دربار ہے، حشر کا میدان ہے، مالک یوم الدین کے سامنے پہنچنا ہے. آپ نے فرمایا میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر جاؤں اور گڑ گڑا کر ان الفاظ میں اللہ کی تعریف بیان کروں گا جو مجھے آج معلوم نہیں، اللہ مجھے اسی دن سکھائیں گے. اور کتنی دیر اس سجدے میں رہوں گا اللہ ہی جانتے ہیں. اور اس کے بعد رب کائنات کی طرف سے جب حکم ہوگا ارفع رأسک، آپ اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ مانگیں گے دیں گے ہم ہی، واشف تشفع، آپ سفارش کریں گے قبول کرنے کا اختیار ہمارا ہی ہے. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، تم آج اس عذاب کو ہٹانے کی کوئی قدرت نہیں رکھتے، نہ ہی کہیں سے تمہیں کوئی کمک اور مدد آنے کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا. فرمایا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں سے جس نے بھی ظلم کیا ہے اس کو ہم بڑا ہی بہت بڑا عذاب جو ہے وہ چکھائیں گے. عذابًا كبيرا، بڑا عذاب چکھائیں. اور یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو شریک بنانا. فرمایا یہ ظلم جو کر کے آئے گا اس کو ہم بڑا عذاب چکھائے. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ دنیا کی زندگی کے اندر ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے کہ شاید کہ یہ لوٹ کر واپس آ جائیں، شاید کہ یہ پلٹ آئیں. انسان کو اپنی زندگی میں آنے والی آزمائشوں سے سبق سیکھنا چاہیے. وہ بیماری کی صورت ہو، وہ مالی نقصان کی صورت ہو، وہ اولاد کی صورت میں ہو، وہ ارد گرد کے ماحول اور امن کے خراب ہونے کی صورت میں ہو، وہ اختلافات اور پھوٹ پڑنے کی صورت میں ہو، وہ اپنے جان کے اندر کمی کی صورت میں ہو. دنیا کے اندر بہت ساری آزمائشیں اور امتحان ہیں جو انسان پر آتے ہیں. ہر آزمائش اور امتحان انسان کے لیے پیغام لے کر آتا ہے کہ اس کو اپنے عمل کی طرف نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. جہاں کہیں کمی اور کوتاہی نظر آئے فوری طور پر اس کو درست کرنے کی سمت آ جائے، اس سے پہلے کہ وقت اور مہلت ختم ہو جائے اور بندہ ظالموں کی فہرست میں شامل ہو کر نعوذ باللہ اللہ کے سامنے پیش ہو اور پھر اللہ کا اعلان ہے ان کو ہم بہت بڑا عذاب دیں. فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، سوائے اس کے کہ وہ سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے. مشرکین مکہ کا یہ اعتراض عجیب اعتراض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوک لگنے اور کھانا کھانے کو تو یہ قابل اعتراض سمجھتے ہیں، آپ کے بازاروں میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جانے کے تو یہ نبوت کے منصب کے خلاف سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ اس بات کے انکاری نہیں ہے کہ اللہ نے کبھی کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجا. مکہ کے مشرکین سابقہ انبیاء کی نبوت اور رسالت کے قائل تھے، اس لیے وہ فخر کے ساتھ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے قائل، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے قائل، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بارے میں مانتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن یہ مانتے تھے کہ یہ اللہ کے انبیاء تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انہیں اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہو تو وہ سب بھی کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، ان پر تو تمہیں اعتراض نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیسے ثبت ہو سکتا؟ اور ساتھ فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اصل میں بات یہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا، تم ایک دوسرے کے لیے آزمائش. سب سے پہلے اس جملے سے جو
اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت اور رسالت سے حسد ہو گیا، وگرنہ تمہارے اعتراضات اس قابل نہیں ہیں کہ جو عقلی طور پر ثابت ہوتے ہوں. تم ادھر ادھر سے باتیں جوڑ کر اس لیے گھڑ رہے ہو کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب سے حسد ہو گیا. تم یہ سمجھتے ہو اللہ نے اگر نبی اور رسول بنا کر بھیجنا تھا تو میں کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں، ہمارے پاس مال دولت زیادہ ہے، جاہ و حشمت زیادہ ہے، قبیلہ بھی بڑا ہے. ابو جہل نے تو کھل کر کہا تھا کہ بھائی جب یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے تو ہم بھی پلاتے تھے، یہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہم اس سے بڑھ کر کھلاتے، ان کے قبیلے کے گھوڑے دوڑتے تو ہمارے قبیلے کے گھوڑے ان سے بہتر ہوتے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان ایک نبی اور رسول ہو اور ہم اس کا کلمہ پڑھ کر ان کے پیچھے لگ جائیں اور ہمارا قبیلہ پیچھے رہ جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ اپنے تئیں یہ اتنے بڑے بن گئے، تکبر کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ انہیں یہ لگا کہ اللہ کا یہ فیصلہ نعوذ باللہ غلط ہے، کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو نبی بنا دیا ہے، ہمیں نہیں بنا. یہاں ایک لمحے کو رکیے. جب ہم یہ ان کی سوچ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایک دم سے دل میں خیال آتا ہے کیسے بیوقوف لوگ تھے. آتا ہے کہ نہیں؟ ایک دم سے انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ کیسے بیوقوف لوگ تھے کہ اللہ پر معترض ہیں، کہ اللہ نے فلاں کو نبی بنایا اور مجھے نبی نہیں بنایا. کتنا تکبر ہے. حقیقت یہ ہے حاسد ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دین کو موڑ دینے والی چیز، انسان کے دین کو جڑ سے ختم کر دینے والی چیز، جس طرح اس طرح سے بالوں کو موڑ دیا جاتا ہے، اس طرح انسان کے دین کو موڑ دینے والی چیز حسد ہے. الہالکہ، برباد کرنے والی ہے. کیوں؟ کہ حاسد انسان اللہ رب العزت پر معترض ہوتا. کتنے ہی لوگ جو مشرکین مکہ کو اس معاملے میں بے وقوف سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کس قدر تکبر میں مبتلا تھے، حقیقت میں اپنی زندگی میں اسی بیماری میں مبتلا. ان کو اپنے بھائی کی ترقی قبول نہیں، اپنے بہن کی عزت قبول نہیں، اپنے دوست کا دنیا کے کسی منصب پر آ جانا قبول نہیں. صرف کس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے آ گیا، اس کو مل گیا اور مجھے نہیں ملا. یہ جو دل کے اندر کڑن ہے، چبن ہے، ہر وقت دوسرے سے مقابلہ ہے، موازنہ ہے، اور اس کے بعد ایک فرسٹریشن ہے، اضطراب ہے اپنی سوچ کے اندر کہ مجھے نہیں ملا اور اس کو مل گیا. در حقیقت یہ وہی بیماری ہے جو مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل لاحق ہوئی تھی. اپنے اعزاء اقرباء کی خوشیوں میں خوش نہ ہونا، اپنے دوست احباب کی ترقی میں دل میں اطمینان اور سرور محسوس نہ کرنا، اپنے پڑوسی کی کسی نعمت پر آنکھیں ٹھنڈی نہ ہونا، اور ہر چیز کو دیکھ کر یہ احساس ہونا کہ مجھے نہیں ملا، اور اس کے نتیجے میں زبان سے عجیب عجیب کلمات ہیں. جب کوئی سمجھائے کہ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے، تو جواب آتا ہے ہم نے پھر کیا قصور کیا ہوا، سارے قصور ہمارے ہی ہیں، ساری اللہ کی ناشکریاں ہم نے ہی کی ہوئی ہیں، جو ان کو مل رہا ہمیں نہیں مل رہا. حقیقتاً انسان جب اس قسم کی سوچ کا حامل ہو اور اسی سوچ پر زندگی بسر کر دے، وہ نمازیں پڑھنے والا ہو، وہ روزے رکھنے والا ہو، وہ حج اور عمرے پہ جانے والا ہو، اگر
دل کے اندر یہ سوچ موجود ہے وہ یہ جان لے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس سوچ نے اس کے دین کو موڑ کر رکھ دیا ہوا ہے، وہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی نہیں۔ بندہ مومن اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا، اللہ نے اس کو جس جگہ جس حال میں جہاں جس جگہ پیدا کیا وہ سب پر راضی ہوتا۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ اگر اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ اگر ولدیت میں کسی اور نے پالا پوسا سارا کچھ کیا تب بھی اس کی اجازت نہیں۔ باپ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، وہ یتیم پیدا ہوا، اس کو کسی اور نے پرورش کی، پھر بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی ولدیت کو منسوب کرے۔ آپ نے فرمایا اپنے خاندان اور قبیلے کے علاوہ کسی اور خاندان اور قبیلے کی طرف اپنی نسبت کرنا، جو ایسا کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا یہ ہے کہ جہاں اللہ نے پیدا کیا، جس قبیلے میں پیدا کیا، انسان خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرے۔ اور یہی معاملہ باقی ساری چیزوں کا بھی ہے۔ جس شکل و صورت پر اللہ نے پیدا کیا اس شکل و صورت پر بندہ راضی رہے۔ شیطان کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ یہ ہے کہ وہ آ کر انسان کو یہ کہتا ہے اللہ نے جس شکل و صورت پہ تجھے پیدا کیا ہے وہ اچھی نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ چھوٹے قد والا لمبے ہونے کے خواب دیکھ رہا ہے، لمبے قد والا اپنے جسم کو دبلا پتلا ہونے پر کوس رہا ہے اور موٹا ہونا چاہتا ہے، تھوڑے سے دبے ہوئے رنگ والا گورا ہونا چاہتا ہے، گوری رنگت والا اس کے اوپر جو داغ نظر آتے ہیں اس کو چھپانے کے چکر میں ہے، جس کی ناک تھوڑی موٹی ہے وہ اس کو پتلا کروانا چاہتا ہے، جس کے ہونٹ تھوڑے باریک ہیں وہ ان کو موٹا کروانا چاہتا ہے، کوئی ماتھا چوڑا کروا رہا ہے، کوئی چہرے کی ہڈی ایسے آپریشن کر کے سیدھی کروا رہا ہے، جسم کا کوئی عضو نہیں چھوڑا جس کو کاسمیٹک سرجری کے ذریعے تبدیل کرنے کا اس وقت مرحلہ موجود نہ ہو۔ یہ سارا کیا ہے؟ بندے کا اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہونا۔ اور شیطان نے کہا تھا میں تو ان کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آ کر رستوں پر بیٹھوں گا اور آ کر ان کو حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ ایسے اللہ کی تخلیق پر ناراض بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ یہ چاہیں گے اللہ نے جس خلقت پر پیدا کیا اس کو تبدیل کر کے رکھ دے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہر وقت کا موازنہ، ہر وقت کا موازنہ۔ تو مشرکین مکہ کو بھی یہی تکلیف تھی۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور لوگو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا، کسی کو دے کر آزمایا ہوا ہے، کسی سے لے کر آزمایا ہوا ہے۔ انسان کے لیے اس دوڑ میں سے باہر نکلنا پھر ممکن نہیں رہتا۔ اگر وہ اس دوڑ میں شامل ہو جائے ہلکان ہو کر موت کے گڑھے میں، قبر کے گڑھے میں پہنچتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ تکاثر صرف مال کا کثرت نہیں ہوتی، ہر قسم کی کثرت اللہ نے فرمایا، ہر چیز میں پہلے سے بہتر، پہلے سے بہتر، ایک چیز آ گئی اس سے زیادہ، دوسری چیز آ گئی اس سے زیادہ، کہیں بس نہیں ہے۔ آدم کے بیٹے کو ایک وادی سونے کی مل جائے وہ کہے گا دوسری، دوسری مل جائے تیسری۔ آپ نے فرمایا قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرے گی۔ جو اس دوڑ میں لگ گیا اس کا کچھ نہیں بچا۔ اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس دوڑ میں شامل ہی نہ ہو۔ اور جا بجا اللہ نے دنیا کی زندگی گزارنے کا یہ اسلوب اہل ایمان کو بتلایا ہے کہ اہل ایمان تمہاری یہ دوڑ نہیں ہے۔ انما الحیات الدنیا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی بظاہر صرف کھیل تماشا ہے، یہ اللہ سے غافل کر دینے والی ایک تماشے کی حیثیت سے زیادہ کچھ نہیں رکھتی۔ وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ تو بظاہر خوبصورتی والی چیز ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے تم اس کو اختیار کرتے ہو۔ اپنے مال عطا فرمایا ہے انسان کو، اس میں سے بہت تھوڑا اس کو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے۔ وہ جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو بندہ اس حال میں صبح کرے آمنن فی سربہ، اپنے صبح ہوتے ہوئے وہ امن میں ہو، اور معافن فی جسدہ، اس کا جسم بالکل ٹھیک ہو، وعندہ قوت یومہ،
اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، ایک دن کا راشن، مہینے کی گروسری ہو کر گھر پڑی ہے یہ نہیں، پورے مہینے کی تنخواہ اکاؤنٹ میں آئی پڑی ہے یہ نہیں، صرف اس ایک دن کا راشن ہو، اگلے دن کا نہیں پتا کہاں سے کھانا ہے، اس کو تو چاہیے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اللہ رب العزت نے ساری دنیا سمیٹ کر اس کو دی ہوئی ہے۔ اتنا مطمئن آدمی اس سے زیادہ کوئی نہیں ہونا چاہیے جس کو کوئی فکر فاقہ نہ ہو کہ رب نے آج کا دن کا پورے گزارے کا انتظام کر دیا۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، مجھے اپنے رب سے بڑا ہی گمان ہے، یقین کی حد تک یہ گمان ہے کہ شاید ہی یہاں پر کوئی ایسا شخص ہو جس کے پاس آج کے دن کا راشن بھی نہ ہو۔ غریب سے غریب آدمی بھی آج کے دور میں ایک دن کا راشن رکھتا ہے۔ اور سیرت اٹھا کر پڑھیے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے دن آئے ہیں جہاں آپ نے اپنی ازواج کے گھر پیغام پہنچایا، آج گھر پہ کچھ کھانے کو ہے، آگے سے جواب ملا اللہ کے رسول آج تو کچھ بھی نہیں۔ دوسرے گھر سے جواب آیا اللہ کے رسول 2 دن ہو گئے کچھ بھی نہیں، اتنے دن ہو گئے کچھ بھی نہیں۔ صحابہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھا ہے، آپ سے آ کر شکایت کی، آپ نے کپڑا اٹھا کر دکھایا 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رستے میں کھڑے ہو کر بھوک سے تنگ آ کر سوال نہیں کرنا چاہتے تو مسئلہ پوچھ رہے حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، دونوں نے آ کر مسئلہ بتایا، بات نہیں سمجھے کہ یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہا۔ بسا اوقات سائل کا مسئلہ پوچھنا کسی اور چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہوتا۔ امام الانبیاء کا گزر ہوا، آپ سے جب بات ہوئی تو آواز کی لڑکھڑاہٹ سے ہی پہچان گئے کہ کیا معاملہ ہے، کہا میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو کتنے دن ایسے گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بھوک کی حالت میں ایک صحابی کے باغ میں صحابہ کو لے کر گئے، انہوں نے اللہ کے رسول کا اکرام کیا، پانی ٹھنڈا کرنے کا ایک انتظام ہوتا، کنویں سے نکال کر نا وہ تھوڑا مٹی کے برتن میں رکھتے تھے جس طرح ہم گھڑوں میں رکھتے، وہ ٹھنڈا پانی لا کر اللہ کے رسول کو دیا۔ کتنے دن سے فاقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پیا اور پینے کے بعد صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اللہ کی قسم اس ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور زندگی ہے کہ حسد سے نکل ہی نہیں رہے، فلاں کو یہ مل گیا، فلاں کو یہ مل گیا، فلاں کو یہ مل گیا، ہمیں تو نہیں ملا، ہم نے ہی قصور کیا ہوا ہے۔ ذرا تھوڑا سا اپنی زندگی پر نگاہ دوڑاؤ، جو کچھ میسر ہے اس کے میسر آنے کا کوئی حق ادا کیا ہوا ہے؟ اللہ سے یہ سوال تو بڑی جلدی ہے کہ ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہمیں فلاں نہیں میسر آیا، تو جو میسر ہے اس کے لیے پہلے اللہ کے ہاں حساب کتاب پورا کر لیا، جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کی عبادتیں ریاضتیں اس کے حق ادا ہو گئے ہیں۔ جس دن لگا کہ وہ حق ادا ہو گئے ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کا ہم نے شمار بھی کر لیا ہے، جبکہ رب کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنے لگ جاؤ نہیں کر سکتے ہو، بے حد و حساب ہیں، اس کے مقابل آزمائشیں شمار کر لیں، ایک ہاتھ کی انگلیاں مشکل سے پوری ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، اس رب کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کے تقاضے اور اس کا حق ادا کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ حدیث سامنے رکھے، 500 سال اللہ کے رسول نے فرمایا سابقہ امتوں میں سے ایک بندے نے اللہ کی عبادت کی، کتنی؟ 500 سال، اور ایسی عبادت جس میں کوئی نافرمانی نہیں۔ قیامت کے روز اللہ اس کو کہیں گے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو، رک جائے گا، کہے گا یا اللہ 500 سال کی عبادتوں کے بعد بھی آپ کی رحمت سے میں تو اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جاؤں گا۔ اللہ اس کو بار بار فرمائیں گے، وہ کہے گا نہیں اپنے عمل کی بنیاد پر جاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے پھر اس کا عمل اور ایک آنکھ کی نعمت ان کو ترازو میں تول لو، اگر ساری زندگی کی 500 سال کی عبادتیں ریاضتیں اس ایک آنکھ کی نعمت کا مقابلہ کر لیں تو یہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں چلا جائے، باقی اعضاء تو دور کی بات۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال کی عبادتیں اور ریاضتیں ایک آنکھ کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی. ایک آنکھ کی. انسان کی ایک آنکھ میں 16 کروڑ ریسپٹرز ہوتے ہیں. یہ 16 کروڑ میگا پکسل کی ایک آنکھ، جس کے پیچھے یہ ایک میگا پکسل کو اللہ رب العزت نے ایک باریک خون کی نالی کے ساتھ جوڑ کر ان تاروں کو آپس میں مکس نہیں ہونے دیا، اور انتہائی باریک ایک سوراخ جو ایسے عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے، اس کے اندر سے گزارا ہے، جو پیچھے ریٹینا میں جا کر امیج بنا تھا. یہ 16 کروڑ 32 کروڑ میگا پکسل اللہ رب العزت نے یہ دو آنکھیں جو مجھے اور آپ کو دی ہیں، ان کے استعمال کرتے ہوئے تو کبھی اللہ سے نہیں پوچھا کہ اللہ اتنی بڑی نعمتیں آپ نے دے دی، میں نے کون سا کوئی عمل کیا تھا جس کے شکرانے کے طور پر مجھے یہ مل گئی. ہاتھ پاؤں سلامت ہے، دل سلامت ہے، جگر کام کر رہا ہے، انسان کی پوری جسم کے اندر سے پتلا سا ایک چھوٹا سا عضو بھی کام کرنا چھوڑ جائے لگ سمجھ جاتی اس کو. اس لیے مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ ہمیں آپ پر اعتراض ہے. اللہ نے فرمایا یہ اعتراض اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ان کی عقل کہتی ہے کہ کوئی معاملہ ہے، بلکہ یہ حسد کا معاملہ ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا. اب کیا کرو؟ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ یہ سوالیہ انداز میں اللہ نے حکم دیا ہے. اتصبرون پوچھنے کے لیے نہیں کہ بندہ کہ ہاں کروں گا دوسرا کہ نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے اللہ کی طرف سے ڈانٹ کے طور پر یہ کہا گیا ہے. جس طرح ماں کبھی بچے چھوڑ ڈال رہے ہوتے ہیں ان کو کہتی ہے صبر کرو گے، مطلب ہوتا ہے صبر کرو. اتصبرون، صبر کرو. اللہ نے دنیا میں جہاں جس مقام پر رکھا ہے اس پر راضی رہو. جو اللہ نے عطا کیا ہے جب تم اس پر راضی ہوگے، وَرْضَى بِمَا كَسَبَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے. بندہ امیر چیزوں سے نہیں ہوتا. ان الغنى غنى النفس، امیری در حقیقت انسان کے دل کی امیری کا نام. 4 پیسے خرچ کر کے بندے کا دل ایسے ایسے دھڑکنا شروع ہو جائے اور اس کو ہول اٹھنے شروع ہو جائے، یہ کیسا امیر ہے؟ انسان کا غنا تو یہ ہے کہ اس کے پاس سے جو کچھ بھی چلا جائے پھر بھی وہ اپنے رب پر مطمئن ہو کہ چیز گئی ہے میرا رب تو موجود ہے. ان الغنا غنا النفس، یہ امیری دل کی امیری کا نام ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دل کے امیر تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کبھی کسی نے کسی چیز کا سوال کیا اور وہ آپ کے پاس موجود ہو، اللہ کے رسول نے نہ نہیں کی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم تو نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اس معیار پہ نہ پہنچو کہ جو تمہاری محبوب ترین چیز ہے، جو سب سے زیادہ پسند ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. اپنے اس نفس کو کنٹرول کرنا، اس کو اللہ کی رضا میں راضی رکھنا، یہ بنیادی فلسفہ ہے. اتصبرون وکان ربک بصیرا، اور آپ کا رب تو ہمیشہ سے دیکھنے والا ہے. کون کیا کر رہا ہے اس سے چھپا ہوا تو نہیں. لوگوں کے سامنے میٹھے بن لوگے، کہو گے نہیں نہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہے. اپنی دل کی کیفیات کو لوگوں سے چھپانا شروع کر دو گے، زبان سے کچھ نہیں کہو گے، دل میں حسد بغض رکھ کے بیٹھے ہوئے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے چھپ جائے گا. یاد رکھیے دل کی کیفیات پر اللہ رب العزت مطلع. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً سماعتیں، بصارتیں اور یہ تمہارے دل، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ قابل سوال ہیں. بندہ زبان پر نہ لے کر آئے، اوپر سے میٹھا بھی نہ بنے، اندر سے سارا وقت جلتا کڑتا رہے اور کہتا ہے میں نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا. یہ جو دل کا بغض اور حسد ہے جس کی وجہ سے سارا وقت ایک انگارے کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اس کیفیت میں جب یہ اللہ کے پاس جائے گا تو کیا اللہ اس کے دل کی کیفیت کا اس سے سوال نہیں کرے؟ تو مشرکین مکہ ہی صرف بے وقوف نہیں تھے، اس بے وقوفی میں میں اور آپ ان سے کہیں بڑھ کر ہیں. اس تکبر میں ہم میں سے بعض لوگ ان سے بڑے ہوئے ہیں. اور خدا کی قسم اللہ نے ہم پر مہربانی کی کہ اللہ کے رسول کے دور میں نہیں پیدا کیا، وگرنہ والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ ہم میں سے کتنے انہی صفوں میں کھڑے ہوتے.
تو ان کو اللہ کے رسول پر بھی اعتراض ہوتا کہ یہ کیسے اس جگہ پر پہنچ گئے، ہم جو موجود تھے اللہ کو ہم کیوں نہیں نظر آئے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، آپ کا رب ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے اور ہمیشہ دیکھتا رہے گا، وہ کبھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ محنت اپنے اس دل کو پاک کرنے کی اور اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل بنانے کی کریں۔ یہی اللہ کے سامنے لے کر جانا ہے، اللہ نے اسی کی طرف نظر ڈالنی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کی طرف اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ نے جب نظر ڈالنی ہے بندے کے دل پر ڈالنی ہے، یہ کسی کام کا نہ ہوا تو اللہ رب العزت کے ہاں کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بارہا اللہ سے دعا مانگی ہے، یا اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما۔ علماء نے لکھا یہ قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جس میں نہ شرک ہوتا ہے، نہ کفر ہوتا ہے، اور نہ ہی اہل ایمان کے لیے حسد اور بغض ہوتا ہے، بڑا صاف ستھرا وسیع ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے قلب سلیم عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب